نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو وہ محبت کب معتبر ہوگی اللہ کے دربار میں، کب ایکسیپٹیبل ہے؟ محبت کرتے ہیں آپ، ایمان والا اللہ سے محبت کرتا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، قرآن نے کہا ہے کہ مومن سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے. اشد حبا للہ، اشد محبت یعنی سب سے زیادہ محبت جو ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ مومن کو ہوتی ہے، اور چیزوں کے ساتھ بھی ہے. نبی نہیں کی قرآن نے کہ آپ اپنے بیوی بچوں سے محبت نہ کریں، کاروبار سے نہ کریں. اگر ایسا نہ ہو تو انسان دنیا میں کیسے رہے گا؟ لو کرتا ہے، اپنی فیملی سے کرتا ہے، بہن بھائیوں سے کرتا ہے، والدین سے کرتا ہے. لیکن اشد حب یعنی ان تمام محبتوں کے اوپر جو محبت وہ اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے. یہ آپ پیسے سے محبت کرتے کوئی بات نہیں، انہ لحب الخیر لشدید، قرآن نے کہا کہ وہ انسان جو ہے وہ مال کی محبت میں شدید ہے، لیکن شدید کے اوپر اشد ہے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب مقابلہ ہوتا ہے، دو چیزوں کا جب مقابلہ ہوتا ہے تب دیکھتا ہے کہ انسان کیا فیصلہ کرتا ہے. اگر اس کی فیملی، اس کا دوست، اس کا کاروبار، اس کا کام اللہ کے خلاف کرانا چاہتا ہے کوئی کام، تو اس کا نفس، اس کی سوسائٹی وہ چاہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ کے خلاف کام کرے. اب مومن بندہ وہ ہے جو اللہ کی مانے گا، کسی کی نہیں مانے گا. یہ اشد محبت ہے. دلیل ہے کہ اس کو اللہ سے اشد محبت ہے. اگر دوسروں کی مان رہا ہے، نفس کی مان رہا ہے، شیطان کی مان رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ سے اشد محبت نہیں ہے. اور اگر اشد محبت نہیں ہے تو ایمان کامل نہیں. والذین آمنوا، مومن ہے ہی وہ جس کو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے. تو اللہ سے محبت کرنا مطلوب ہے. میں اور آپ دنیا میں آئے اس لیے، یاد رکھو، جب عالم ارواح میں تھے نا اوپر، جب ہم صرف سول سے اوپر عرش کے نیچے، تو اللہ تعالیٰ سے محبت میں ہمارا جو لیول تھا وہ ایک خاص لیول تھا. اللہ نے دنیا میں بھیجا اس لیول کو بڑھانے کے لیے. کیونکہ وہاں نماز نہیں تھی، یہاں نماز پڑھ رہے ہیں. وہاں روزہ نہیں تھا، یہاں روزہ رکھ رہے ہیں. وہاں حج عمرہ نہیں تھا، یہاں حج عمرہ کر رہے ہیں. وہاں صدقہ خیرات نہیں تھا، یہاں صدقہ خیرات دے رہے ہیں. وہاں نیکیاں نہیں تھی، یہاں نیکیاں، بے شمار نیکیاں. اللہ اکبر، دروازہ کھلا ہے نیکی کا. یہاں ذکر ہے، یہاں قرآن مجید ہے، یہاں تلاوت ہے، یہاں ایک دوسرے سے محبت سے ملنا ہے. اور کتنی یعنی نیکیوں کے پہاڑ بنا دی اللہ تعالی نے دنیا میں بھیج کر. اور وہاں ایسی کوئی نیکی نہیں تھی، سب کو محبت تھی. وہاں تمام روحیں جو اوپر ہیں وہ سب اللہ سے محبت کرتی جب تک اوپر ہے. جب نیچے آتی ہیں
اب دیکھتے ہیں کہ کون یاد رکھتا ہے سبق اور کون بھول گیا. یہ دال امتحان اس لیے. اب اللہ نے بھیجا اس لیے ہمیں کہ یہاں اس محبت میں ترقی کرو، اس کو آگے بڑھاؤ، کیونکہ اس کو زیادہ کرنے کے چانسز اس دنیا میں دیے. اگر یہ ہمارا جسم نہ ہوتا ہم نماز کیسے پڑھتے، ہاتھ کیسے باندھتے، ایسے اللہ اکبر کیسے کہتے، سجدے میں سر روح تو نہیں کرے گی، روح تو نہیں کرے گی. ہم روزہ کیسے رکھتے، روح کو تو بھوک نہیں لگتی. اگر روح کو بھوک لگتی تو جو مر گئے ہیں سب کو گریو یارڈ میں ایوری ڈے ہمیں کھانا پہنچانا پڑتا، تو پتہ نہیں کیا حال ہوتا ہمارا. اپنا پیٹ بھرتے یا ان کا بھرتے. اس کو کوئی ضرورت نہیں کھانے کی، اس کو سول کو کوئی ضرورت نہیں. تو روزہ جسم رکھتا ہے اور ترقی روح کی ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں بھائی اے بندے میں نے تیری مغفرت کر دی، میں تجھ سے خوش ہو گیا، قیامت دن عرش کا سایہ دوں گا. رمضان مبارک میں 3 افطار ہوتے ہیں. پتہ ہے رمضان کی 3 افطار ہیں. ایک ایوری ڈے مغرب ٹائم، ایک عید ڈے بیفور عید نماز سے فرمایا ایٹ سم سویٹ دین گو فار عید، ہے نا. یہ 30 دن کا افطار ہے. اور تیسرا افطار حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن ہوگا کہ اعلان ہوگا کہ روزے دار عرش کے نیچے آ کر دسترخوان پر روزے کا افطار کریں، بعد میں حساب کتاب کا معاملہ ہے. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ کھاؤ پیو جو ایام خالیہ یعنی روزے کے دنوں میں جو تم نے میری وجہ سے نہیں کھایا پیا، آج جب میرے دربار میں آئے تو سب سے پہلے میں تمہیں کھلاؤں گا پلاؤں گا. جس باڈی کی وجہ سے، اگر یہ باڈی نہ ہو تو روزہ نہیں. اگر یہ باڈی نہ ہو تو حج عمرہ ہے. احرام کا احکام تو اس پر ہے نا. آپ اپنا جسم ننگا کریں، آپ نہائیں، طواف کریں، سبحان اللہ، سعی کریں، عرفات کے میدان میں قیام کریں، وقوف عرفہ کریں، وقوف مزدلفہ کریں، شیطانوں کو کنکری ماریں. یہ باڈی کر رہی، اس کی ترقی ہو رہی، اللہ کی محبت میں بڑھ رہا. اللہ اکبر، ترقی کر رہا ہے. اگر دنیا میں اللہ ہمیں نہ بھیجتے تو ہم بالکل ایک لمیٹڈ ہمارے پاس چیز ہوتی، صرف لمیٹڈ چیز ہوتی. دنیا میں بھی اگر انسان کوئی کاروباری لوگ جو ہوتے ہیں، وہ جو ٹریڈ کے بارے میں جانتے ہیں، وہ ہمیشہ اپنی ٹریڈ کو ترقی دیتے ہیں. اگر اسی ٹریڈ پر رہیں تو وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی. یہ دنیا کے اصول ہے کہ آپ ٹریڈ اگر کرتے ہیں، آپ نوکری بھی کرتے ہیں، تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ یار ہماری ترقی کیسے ہوگی، پروموشن کیسے، دعائیں کراتے ہیں، وظیفے کرتے ہیں، یار ہماری پروموشن ہو جائے. اللہ تعالی نے اپنی محبت کی پروموشن کے لیے، اس انسان کی پروموشن کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. اصل مقصد یہ ہے، یہ مقصد نہیں ہے جو ہم سمجھے ہوئے ہیں، یعنی رات دن یہ دنیا کماؤ، یہ مقاصد میں سے نہیں ہے. اس کی مثال پانی ہے. واٹر ہوتا ہے، سی واٹر یا ریور واٹر، اس پر آپ کشتی چلاتے ہیں، بوٹ. اب بوٹ کے نیچے پانی ہوتا ہے یا اندر ہوتا ہے؟ بولے نیچے. اگر نیچے ہوتا ہے تو بوٹ چل رہی ہو، آپ نے جہاں جانا ہے وہاں پہنچے گی، سامان بھی پہنچائے گی، وہ پوری دنیا میں لے کر جا رہا ہے. اللہ نے فرمایا میری نشانی ہے جو کتنا بڑا بھاری سامان لے کر ادھر سے ادھر پانی لے کر جا رہا ہے. لیکن اگر یہی پانی اور یہی واٹر جو ہے اسی بوٹ کے اندر آ جائے تو بوٹ ڈوب جائے گی، پانی میں چلی جائے گی. اللہ تعالی نے یہ جو دل ہے نا، یہ لائک بوٹ ہے یہ، اور یہ دنیا لائک واٹر ہے. اگر یہ دل کے نیچے رہے گی تو یہ مولا تک پہنچا دے گی، یہی دنیا. اور اگر اس کے اندر آ گئی تو ڈوب جائے گا. انسان اولئک کالانعام، قرآن نے کہا کہ یہ لائک اینیملز ہے، یہ انسان نہیں ہے. یہ دیکھنے میں انسان ہے لیکن انسان اللہ کی نظر میں انسان نہیں ہے، فرشتوں کے یہاں بھی انسان نہیں. اولئک کالانعام کہا کہ یہ بالکل اینیمل، جانور ہیں، یہ جانوروں کی طرح. بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. جانور کو تو اللہ تعالیٰ نے جو سینس دی ہے وہ اپنی سینس کے مطابق مولا کو یاد کرتا ہے. ہر جانور یاد کرتا ہے. آپ نے اگر کبھی دیکھا ہو چڑیا صبح کو بیٹھے بیٹھی وہ شور کر تہجد کے ٹائم میں یہ ذکر کر رہی ہیں اپنا، وہ بھی مولا کو یاد کر رہے ہیں. اولئک کالانعام، قرآن کے انسان نہیں ہے، دیکھنے میں انسان ہے
جیسے ایک بزرگ تھے، وہ دن کے ٹائم ڈے ٹائم میں وہ لینڈ ٹرین لے کر کچھ تلاش کر رہے تھے. اب لینڈ ٹرین تو انسان نائٹ میں استعمال کرتا ہے جہاں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. سنا اب یہاں بھی ہو جائے گی. یہاں بھی سننے اعلان آیا کہ اب یہاں بھی کچھ جو ہے نا وہ بجلی جایا کرے گی. چلو اس سے جب انسان روزہ رکھتا ہے تو بھوکے کا احساس ہوتا ہے کہ یار کیسے بھوکا رہتا ہوگا. لائٹ جائے گی تو پتہ چلے گا جہاں لائٹ بہت جاتی ہے تو بیچارے کیسے رہتے ہو. وہ دن کو کوئی چیز تلاش کر رہے ہیں، سرچنگ سمتھنگ، کچھ چیز تلاش کر رہے ہیں. تو کسی نے کہا کہ حضرت صاحب آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ وہ بھی ڈے ٹائم میں، اور وہ بھی ہاتھ میں لینٹرن لی ہوئی آپ نے، جیسے ڈارکنیس ہے. ڈارکنیس تو نہیں ہے، کوئی چیز ہر چیز نظر آ رہی. کہتا ہے میں انسان تلاش کر رہا ہوں. انسان ہیومن بینگ، میں انسان دیکھ رہا ہوں کہ انسان کہاں ہے. انہوں نے کہا کتنا انسان ہو، 100 یوں جا رہے ہیں، 100 یوں جا رہے ہیں، مارکیٹ بھری ہوئی ہے، اسٹیشن پر بھرے ہوئے، ایئرپورٹ بھرے ہوئے، انسان ہے. آپ کو انسان نہیں مل رہا ہے؟ کہا کہ یہ انسان نہیں، انسان اس کھال اور پوسٹ کا نام نہیں ہے، اس شکل کا نام انسان نہیں ہے. انسان وہ ہے جو رب تعالیٰ کو راضی کرتا ہو، وہ انسان ہے. یہ تو جانور ہے، دیکھنے میں انسان نظر آتے ہیں، حقیقت میں جانور ہے. یہ اولاد کا نام. میں انسان تلاش کر رہا ہوں جو مولا کو راضی کرنے والا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا. تو اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا، ایمان والے کون ہے؟ شد حب للہ، ان کو سب سے زیادہ محبت اللہ کی ذات کے ساتھ ہوتی ہے. جب بھی کوئی معاملہ آئے گا اللہ کی بات کو مقدم کریں گے. نفس کہہ رہا ہے گناہ کرو، اندر سے گناہ کا تقاضا اٹھتا ہے، یہ گناہ کرو. اب مومن کو چاہیے نفس کے خلاف اللہ کو نام کو بلند کر دے. یہ اس کے لیے ہم آئے اس دنیا میں، اس کے لیے اللہ کے نام کو بلند کر دے. یہ اللہ ہمیں یہ توفیقات دیتے ہیں. یہ نماز روزہ یہ کیا ہے؟ یہ نماز روزہ خوراک ہے، یہ فیڈ ہے، روحانی فیڈ، اسپرچل فیڈ ہے یہ نماز روزہ. کس لیے؟ تاکہ نفس اور شیطان کا معاملہ آئے تو میرا مومن بندہ میرے نام کو بلند کر دے. آپ مجھے بتائیں، ہم آپ کے ہاں تو نہیں، ان ملکوں میں، آپ بھی ان ملکوں سے آئے ہیں، کہ وہ جو لوگ مرغا لڑواتے ہیں، مرغوں کی لڑائی ہوتی ہے نا، مرغوں کی، ان مرغوں کی لڑائی میں جو مرغا لڑائی والا مرغا ہوتا ہے اس کو بغل میں لے کر پھرتا ہے آدمی مالک، اور اس کی مالش بھی کرتا ہے، اس کو بادام کھلاتا ہے. اصیل کو اس کو پتہ نہیں کیا کچھ کھلاتا ہے، اس کو تکڑا کرتا ہے اور بغل میں لے کر پھرتا ہے. حالانکہ وہ انڈے ونڈے کچھ نہیں دیتا ہے، لیکن وہ مرغیاں جو انڈے دیتی ہیں اور اس کو فائدہ پہنچاتی ہیں، اس کو ایسی دانہ ڈال دیتا ہے، وہ کوئی ادھر گر ہے، وہ بیچاری خود کھاتی، لیکن اس کو بادام کھلاتا ہے کہ ٹانگ کی مالش کرتا چاہتا ہے. تو اگر آپ اس سے پوچھیں گے کہ یار جو مرغی انڈا دیتی ہے اس کو تو آپ اتنا زیادہ ویلیو نہیں دیتے ہو، اس کی اتنی رسپیکٹ نہیں ہے جتنی اس کی رسپیکٹ دے رہے ہو، تو کیا کہے گا؟ کہتے نہیں، جب مقابلہ ہوتا ہے نا مرغوں کا، اور جب جیت جاتا ہے تو ایسے میرا سینہ نکل آتا ہے، سر بلند کر دیتا ہے، پوری بستی کہتی ہے اس کا مرغا جیت گیا. میرے دوستو، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ جب نفس اور شیطان بندے پر حملہ کرتا ہے اور وہ اللہ کے نام کو بلند کر دیتا ہے تو فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں میرے بندے کو دیکھو، اس نے شیطان کو بھی پچھاڑ دیا، اپنے نفس کو بھی پچھاڑ دیا. فخر فرماتے ہیں اور اس کے سر پر تاج ولایت رکھ دیتے ہیں. اس لیے تاج ولایت جو ہے نا، ولی بنانے کے لیے اللہ نے جو کرائٹیریا مقرر کیا وہ تقوی کو کیا ہے، تقوی کو بنایا ہے کہ جو گناہ سے بچتا ہے وہ میرا متقی بندہ ہے. ورنہ اگر نماز بھی پڑھتا ہو ساتھ گناہ بھی کرتا ہو، روزے رکھتا ہو ساتھ گناہ بھی کرتا ہو، حج عمرہ بھی کرے ساتھ گناہ بھی کرے، اللہ نے فرمایا یہ ولی نہیں ہے. ولی کے لیے شرط یہ کہ تقوی ہو، اور تقوی نام ہے نفس اور شیطان سے لڑ کر جیتنے کا نام ہے، اس کا نام تقوی ہے. کف نفس عن الہوا، کہ انسان کی خواہشات جو دل میں ابھرتی ہیں ان کے خلاف کرنے کا نام تقوی ہے. اس کو فرمایا اولیاء الا المتقون، فرمایا کہ یہ میرے متقی بندے ہیں. تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کو چاہنے والے، اللہ سے عشق کرتے ہیں،
تو تمہاری محبت اللہ کے دربار میں کب معتبر ہے؟ فاتبعونی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلو. آپ کے راستے پر چلو گے تو اللہ کے دربار میں تمہاری محبت پہنچے گی، تمہاری نماز بھی پہنچے گی، تمہارا روزہ بھی پہنچے گا، تمہارا حج عمرہ بھی پہنچے گا، تمہارا صدقہ خیرات بھی پہنچے گا، تمہاری دل کے جذبات بھی پہنچیں گے، اور تمہارے اعضاء کے اعمال بھی پہنچیں گے. کب؟ فاتبعونی، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے کہ آپ نے وہ کام کیسے کیا ہے. بھئی یہ مومن کے لیے یہ راستہ ہے، یاد رکھو. اپنی مرضی جہاں کرے گا کہ میری دل چاہتا ہے، میری مرضی، میں یوں کروں، میں ایسے کروں، میں ویسے کروں، اپنی مرضی سے کرے گا، اللہ کیا معتبر نہیں ہے. اللہ کیا معتبر وہ چیز ہے جس میں پیغمبر سلام سے وہ طریقہ آیا ہو. فاتبعونی، پیغمبر سلام نے ہر چیز ہمیں بتا دیا. اللہ اکبر. دین اسلام ایک ایسا خوبصورت دین ہے، کوئی چیز جس کے بارے میں آپ سوال کریں گے وسلم کی زندگی میں ملے گا. یا آپ نے قول سے فرما دیا، بات سے، یا آپ نے عمل سے فرما دیا. آپ نے عمل کر کے دکھایا کہ دیکھو ایسے، یہ دیکھو میں کیسے عمل کر رہا ہوں. یا آپ نے فرما دیا کہ تم نے بھی ایسے کرنا ہے. فاتبعونی، اتباع کرو، میری اتباع کرو، رسول اللہ کے راستے پر چلو. عارف باللہ شاہ کی مختر صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو راستہ ہے جس پر آپ چلے ہیں وہ جنت کا راستہ ہے. دراصل نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اگر آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ملنا اور اللہ کی محبت اور اللہ کی دوستی اور اللہ تعالیٰ کی عنایات، تو پیغمبر سلام کا راستہ اختیار کرو. آپ دیکھو کہ آپ کی لائف سٹائل کیا تھی، آپ زندگی میں کس طریقے پر زندگی آپ نے بسر کی، اپنے گھر میں، گھر کے باہر. آج ہمارا حال یہ کہ نماز روزہ تو ایسے پڑھیں گے لیکن گھر میں اپنی مرضی کرتے ہیں کہ جی آج کل ماحول ایسے کرنا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں سیرت کیا تھی، کیا طریقہ کار تھا. ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں لوگوں تمہارا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے اور میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے جب رسول اللہ گھر میں تشریف لاتے ہیں. میرا گھر منور ہو جاتا ہے. آپ اپنے گھر میں چھوٹے چھوٹے کام خود کر رہے ہیں، گھر میں کام کر رہے ہیں اپنے کام خود. حالانکہ پیغمبر سلام کی 9 ازواج مطہرات تھی، 9 خادمات، 9 ہماری مائیں، لیکن اپنے کام خود کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ کہہ رہے بھی تم یہ کرو یہ کرو یہ کرو. آج تم آرڈر چلاتے ہیں گھروں میں، آرڈر، یہ کرو وہ کرو، آرڈر. ایک بزرگ تھے وہ اپنی بیوی کو کبھی انہوں نے آرڈر نہیں دیا. اگر وہ کھانا کھا چکے ہوتے اور برتن پڑے رکھے ہوتے تو ایسے نہیں فرماتے تھے برتن اٹھا لو، اور ان کو پتا تھا گھر میں اور کوئی نہیں، کہتے برتن کسی سے اٹھوا لو تاکہ آرڈر نہ ہو. کہا کہ اس لیے کہ رسول اللہ نے کبھی حکم نہیں دیا ازواج مطہرات. یہ راستہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. فاتبعونی، جب رسول اللہ کا راستہ اختیار کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کریں گے. ابھی تو ہم اللہ سے محبت کر رہے ہیں، پھر اللہ ہم سے محبت کریں گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے. یہ عجیب ہے، گناہ بھی معاف ہو جائے گے، محبت بھی ملے گی اور گناہ بھی معاف ہو. یغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. تو میرے دوستو، ہماری محبت اور ہمارے اعمال اللہ کے دربار میں کب معتبر ہیں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوں گے. وہ اگر آپ کے طریقے پر نہیں پھر معتبر نہیں ہے. کو کتنا بھی کر لے، کتنے پاؤنڈ خرچ کر دے، ملین پاؤنڈ خرچ کر دے اس بات کے لیے کہ اللہ خوش ہو جائے، رسول اللہ خوش ہو جائے، لیکن وہ طریقہ وہ نہ ہو تو پیغمبر سلام کا طریقہ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ پہنچے گئی. حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کہ انسان جائے گا، وہ بہت کچھ کیا ہوگا لیکن وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے لیے. وہ کہے گا یہاں تو میرے لیے کچھ نہیں، اب نہ دنیا رہی کہ میں واپس جا کر کروں اور نہ آگے کچھ کر. فرمایا یہ مسکین ہے. در فرمایا یہ اصل مسکین. آپ نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ مسکین کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا حضرت مسکین وہ ہے جو دروازوں پر مانگتا پھرتا ہے، ایک دروازے پر جاتا ہے دوسرے پر جو بیگنگ کرتا ہے، جو بیگر ہے وہ مسکین کہلاتا ہے ہمارے یہاں، وہ ان کے معاشرے میں. آپ نے فرمایا کہ وہ مسکین تو ایک دروازے پر نہیں ملے گا، دوسرا دے دے گا، دوسرا تو تیسرا دے دے گا. اور میں اصل مسکین وہ ہے جو قیامت کے دن جائے اور دنیا میں نیکیاں بھی کی ہوں لیکن وہاں دیکھے تو کوئی چیز بھی نہیں. کچھ لوگ لے گئے جن کے خلاف باتیں کی، غیبتیں کی، جن پہ الزام لگائے
جن پر ظلم و ستم کیا، جن کے حق کھائے، ساری نیکیاں کچھ تو ان میں تقسیم ہو گئیں اور کچھ ویسے ہی پہنچی نہیں. تو دنیا سمجھتا کہ میں بہت نیکی کر رہا ہوں. نیت خراب تھی کرنے میں، عمل خراب تھا. نیت ٹھیک تھی تو عمل خراب ہے، خلاف سنت ہے. اور اگر عمل صحیح تھا تو نیت صحیح نہیں ہے، غیر اللہ کے لیے کر رہا ہے، لوگوں کو، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے. فرمایا یہ مسکین ہے، اب نہ دنیا میں جا سکتا ہے کہ واپس نیکی لائے، اور نہ اس کو کوئی نیکی دینے والا ہے. فرمایا یہ حقیقی مسکین یہ ہے. آپ نے مسکین کی تعریف فرمائی. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری محبت اللہ کے دربار میں معتبر ہو جائے، فتبعونی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے بہت آسان راستہ ہے، وسلم کے راستے پر چلو. بس آپ کے طریقے کو اپناؤ. آپ کیسے زندگی گزارتے تھے، آپ کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے، کیسے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم اپنی لائف میں لا سکتے ہیں، جس کے لیے زیادہ مجاہدے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتیں ہیں جو ہم اپنی زندگی میں بڑی آسانی سے لا سکتے ہیں، لیکن ہماری توجہ نہیں. حالانکہ جس وقت کوئی سنت پر عمل کر رہا ہوتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کی نگاہ محبت اس پر پڑتی ہے، کیونکہ وہ رسول اللہ کا طریقہ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو محبت اور پیار تھا تو آپ کے طریقوں سے بھی پیار تھا. ایک مولوی صاحب ہندوستان گئے، انڈیا گئے تو ایک جگہ پر وہ کسی گلی میں جا رہے تھے، ایک بڑھیا نکلی، بوڑھی عورت. اس نے کہا کہ مول صاحب ادھر آؤ، ادھر آؤ، میرے گھر آؤ، میں آپ کی چائے پلاؤں، آپ کی خدمت کروں. وہ حیران ہو گیا، ابھی میں تو پاکستان سے آیا ہوں، مجھے تو یہاں کوئی جانتا نہیں، اور یہ پتہ نہیں اجنبی عورت ہے، اور خیر گھر میں بٹھایا، چائے پانی بہت کچھ کھلایا پلایا. تو انہوں نے پوچھا اماں آپ نے مجھے اتنے زیادہ پروٹوکول دیا ہے اور اتنا کچھ دعوت کی میری، یہ کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا تیری شکل و صورت کا میرا بیٹا ہے جو سعودیہ گیا ہوا ہے، تو میں نے باہر جو تجھے دیکھا تو مجھے تجھ پر پیار آ گیا. اندازہ کریں. تو میرا دل چاہا کہ میں اپنے بیٹی کی طرح تیری خدمت کروں. تو ہمارے مرشد عارف باللہ شاہ کی مقصد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کی اولاد جیسی کوئی اولاد ملتی جلتی شکل کی ہو تو بندے کو پیار آ جاتا ہے کہ یار بالکل اس کی ادائیں میرے بیٹی کی طرح، چاہے شکل بھی نہ ملے لیکن حرکتیں ایسی ہو جیسے آپ کے بچے کرتے ہیں، اور آپ کہیں سفر میں ہوں تو آپ کو اس پر پیار آئے گا. فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں جب بندہ اپناتا ہے امتی تو اللہ تعالیٰ کو اس پر پیار آ جاتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کو پیار تھا. آپ پر ہر وقت انک بِأَعْیُنِنَا، قرآن کہتا ہے کہ بے شمار نگاہیں ہر وقت ہماری آپ کو دیکھتی رہتی ہیں، ہر وقت دیکھتے. آپ جہاں جاتے تھے بے شمار نگاہیں آپ کو دیکھتی تھی. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر سلام جہاں اٹھے، جہاں بیٹھے، جہاں لیٹے، جہاں سے گزرے، آج بھی وہاں انوارات کی بارش ہے، انوارات کی بارش. غار ثور، غار ہرا میں کیوں جاتے ہیں؟ اور آپ زیارت کرتے غار ثور میں ہم کیوں جاتے ہیں، ان کی زیارت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے. آپ احد پہاڑ پر ہم وہاں اس کی زیارت کیوں کرتے ہیں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے. ہم قباء میں کیوں جاتے ہیں؟ مسجد قباء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے. یعنی جہاں جہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا سی بھی دیر وقت گزارا آج بھی وہاں نور کی بارش ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انک بِأَعْیُنِنَا، اے محبوب آپ ہماری بے شمار نگاہوں کے سامنے ہے. آپ جہاں ہوتے تھے بے شمار نگاہیں رسول اللہ پر پڑتی تھی تو وہ زمین بھی منور ہو جاتی تھی، اور قیامت تک منور رہے گی، قیامت تک منور رہے گی، قیامت تک منور رہے گی. مجھے ایک واقعہ یاد آیا. حضرت عبدالحق محدث دہلوی بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم. ہندوستان میں حدیث لانے والے دو علماء ہیں جو حدیث کا فن لائے ہیں، علم حدیث دو آدمی لائے. ایک عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ. یہ دو حضرات حدیث کا فن لائے ہمارے ہندوستان میں. ان سے حدیث شروع ہوئی اور پھر حدیث پڑھنا پڑھانا ماشاءاللہ جگہ جگہ پر پورے بر صغیر، پورا بر صغیر. بر صغیر سے ہندوستان پاکستان کا نام نہیں ہے، سب ملک شامل ہے، بنگلہ دیش اور مالدیپ اور یہ سری لنکا، یہ سب بر صغیر میں آتے ہیں جو سمندر کے اندر اندر ہے. سب اتنے بڑے پورے بر صغیر میں حدیث لانے والے دو آدمی، اللہ نے کتنا عظیم الشان کام لیا. آج جتنی بھی حدیثیں پڑھی جا سب ثواب ان کے کھاتے میں جاتے ہیں. اللہ کے بعد لوگوں سے کیسا کام لے.
تو عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہاں گئے حج کرنے کے لیے، تو مکہ شریف میں ایک بزرگ تھے عبد الوہاب المتقی، انہوں نے کہا کہ آپ جیرانہ جانا، کبھی جیرانہ سے عمرہ کرنا۔ جیرانہ 20 مائل پر ہے مدینہ کی جانب، یہ وہ جگہ جب پیغمبر السلام نے حنین کی جنگ میں رات کو قیام فرمایا، وہاں سے عمرہ فرمایا جیرانہ سے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے تو مسجد عائشہ سے عمرہ کیا، اس کو مقام تنعیم کہتے ہیں، مسجد عائشہ ہے تو عام لوگ وہیں سے احرام باندھ لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بھائی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب انہوں نے عمرہ ان کا رہ گیا تھا اور ایام کی وجہ سے، ڈیٹس کی وجہ سے، آپ نے فرمایا کہ آپ وہاں سے عمرہ کر لو، لیکن خود آپ نے حنین میں، غزوہ حنین میں پیغمبر السلام نے جیرانہ سے عمرہ کیا، رات وہیں رہے آپ، رات کو چلے گئے اور فجر سے پہلے آ گئے، صحابہ کو پتہ بھی نہیں چلا کہ پیغمبر السلام گئے، لیکن حضرت بلال، سیدنا صدیق اکبر، ایک دو صحابہ کو لے گئے اور عمرہ کر کے رات کو واپس آئے۔ تو انہوں نے فرمایا اس بزرگ نے، عبد الوہاب متقی نے عبدالحق محدث دہلوی سے کہ یار آپ وہاں سے کبھی عمرہ کرنا، تو نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ جی، لیکن وہ دور جگہ تھی، اس زمانے میں ایسے تو راستے نہیں تھے جیسے آج، پیدل جانا ہوتا تھا، پہاڑ کا راستہ تھا۔ خیر دوبارہ پھر ملے، انہوں نے کہا کہ آپ گئے نہیں، اب جاؤ گے تو وہاں عجیب چیز دیکھو گے۔ تو یہ چلے گئے، ایک دن فجر کے بعد وہاں چلے گئے، ظہر کے قریب پہنچے، کیونکہ پہاڑی راستہ تھا اور مشکل راستہ تھا۔ وہاں پہنچنے کے بعد ظہر کی نماز پڑھی اور سو گئے، تھکے ہوئے تھے۔ جو ہی سوئے تو پیغمبر سلام کی زیارت کی، فوراً ایک کرسی پر پیغمبر تشریف فرما ہے اور ان کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ اس کے بعد وہاں سے جو گزرگاہ تھی تو لوگ گزرتے تھے، تو وہ قافلہ گزرا تو شور ہوا، پھر اٹھ گئے، یہ پھر دوبارہ سو گئے، پھر دوبارہ پھر زیارت ہوئی۔ ظہر سے عصر تک 100 بار پیغمبر سلام کی زیارت کی، 100 بار۔ یہ کیا تھا؟ وہ جو ایک رات رسول اللہ نے گزاری تھی نا، یہ اس کے انوارات کا اثر تھا۔ اس لیے ان بزرگوں نے بھیجا تھا، کیونکہ یہ ایسے شخص تھے کہ اللہ نے جن کے قلب کو صاف بنایا تھا کہ یہ ان انوارات کا ادراک کر لیں گے۔ آج مجھے آپ کو کیوں فیل نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ میرے آپ ہمارے مرشد فرماتے تھے کہ جب کسی کو ٹائیفائڈ ہو جائے یا ملیریا بخار ہو تو اس کو میٹھی چیز کڑوی لگتی ہے، سویٹ بٹر ہو جاتی ہے۔ تجربہ کیا نا؟ مٹھائی کھاتے کہتے وہ کہتے یار کہ کیسی مٹھائی ہے؟ تو بٹر ہے، مٹھائی تو ہوتی میٹھی ہے، تو بٹر کیوں ہے؟ وہ کہیں گے نہیں مٹھائی بٹر نہیں ہے، یہ دراصل آپ کی زبان بٹر ہے۔ جیسے ایک آدمی کی آنکھ خراب تھی نا تو اس کو 1-2 نظر آتے تھے، جس کو بھینگا کہتے ہیں، 1-2 نظر آتے تھے۔ اس کے استاد نے کہا فلاں بوتل ہے اور شہد کی بوتل ہے، انہوں نے کہا تو 2 بوتلیں۔ ہاں تو 2 بوتلیں کون سی لاؤں؟ انہوں نے کہا ایک توڑ دو ایک لے آؤ، توڑی تو دونوں ٹوٹ گئی۔ تو یہ بتاؤ یہ قصور اس چیز کا یا آنکھ کا ہے؟ یہ مٹھائی کا قصور ہے یا زبان کا ہے؟ آج ہم کو اگر انوارات محسوس نہیں ہوتے نماز میں، روزے میں، ہمیں تلاوت میں، ذکر میں، مکہ شریف میں، مدینہ شریف میں، اس لیے کہ ہمیں گناہوں کا ملیریا ہے۔ آج ہم اگر گناہ چھوڑ دیں ہمارا دل ہر چیز محسوس کرے گا، ہمارا دل فیل کرے گا کہ کیسے انوارات، کیسی برکات ہیں۔ آج ہم اگر محسوس اس لیے نہیں ہو رہا کہ ہم گناہ کی وجہ سے ہماری جو سول ہے، جو روح ہے، وہ بٹر ہو چکی ہے۔ جب بٹر ہے تو وہ سویٹ چیز کا ادراک نہیں کر سکتی، اسی لیے تقویٰ ضروری قرار دیا ہے کہ تم گناہوں کو چھوڑو سب سے پہلے۔ اگر یہ تمام ہدی للمتقین قرآن نے کہا ہے، قرآن مجید بھی ہدایت اس کے لیے جو تقویٰ اختیار کرتا ہے، جو گناہ سے بچتا ہے، تو پھر اس قرآن کو دیکھو یہ کیسے تمہیں ہدایت دیتا ہے۔ اگر گناہوں میں لائف اور زندگی بسر کر رہا ہے میرے دوستو، بہت خطرے کی بات ہے۔ ہم اس کے لیے نہیں آئے، یاد رکھو، ہم اس کے لیے نہیں آئے، ہم تو آئے اسی لیے کہ ہم نفس اور شیطان کا مقابلہ کریں۔ باقی یہ چیزیں اللہ تعالی نے جو انعامات دیے ہیں، دنیا ہے، آپ یہاں پر ہیں ماشاءاللہ، اچھی لائف گزار رہے ہیں، یہ واٹر ہے، پانی ہے، کشتی اندر نہیں ڈالنی، کشتی اوپر رکھنی اس کے، پھر منزل پر جائے گی۔ اگر آپ اس کے کشتی کے اندر اس کو ڈال لو گے، ہر وقت یہی ہے کہ یار مال کماؤ، یہ زندگی یار مقصد ہی یار مال کماؤ، استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ مومن کا مقصد نہیں ہے۔ تشد حب اللہ، سب زیادہ تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، وہ ہر جگہ پر اللہ کے نام کو بلند کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اور آپ کا چھوٹا سے چھوٹا کام بھی جب کرتے ہیں تو کیا حکم ہے ہمیں، کیا کرنے کا، کہنے کا حکم ہے، بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھوٹا سا کام، ایک چیز یہاں سے یہاں رکھنی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پانی پینا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، روٹی کھانی،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، گاڑی چلانی بسم اللہ الرحمن، بیت الخلاء میں جانا ہے بسم اللہ الرحمن۔ یہ ہمیں کیوں رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر کام پر جب شروع کرو بسم اللہ پڑھو؟ کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ ہم خود کچھ نہیں کر سکتے، ہم اللہ کی مدد کے ساتھ اس دنیا میں زندہ رہتے ہیں، ہم ہر کام کو اللہ کی مدد کے ذریعے کرتے ہیں۔ ہم اپنے طور پر، ہمارے اندر کوئی پاور نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے، ہم میں کچھ نہیں ہے، کوئی کیپیبلٹی نہیں ہے، کسی کام کی چھوٹا سا کام بھی ہم نہیں کر سکتے جب تک اللہ کی مدد اور ہیلپ نہ لے لے۔ اس لیے ہم بسم اللہ پڑھ کر اعلان کر دیتے دنیا کے اندر کہ لوگوں سنو، ہم ایک مولا کے ماننے والے ہیں، ہم ان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، ہم جیتے بھی اس کے نام پر ہیں، مرتے بھی اس کے نام پر ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ چھوٹے سے کام سے پہلے بھی ہمیں اب اللہ نے کہا میرا نام لو پہلے، پھر کرنا، یہ نہ سمجھنا کہ بس جیب میں پیسے ابھی پاؤنڈ ہے، ابھی ڈبل روٹی خرید لاتا ہوں، ایسا نہ سمجھنا کہ ڈبل روٹی تم سے دور ہو جائے گی۔ کورونا میں دیکھا کیسے دور ہوگی، تمہیں تو ہم سے زیادہ تجربہ ہے۔ پاکستان ہندوستان میں تو اتنی پابندیاں نہیں تھی، پھر بھی نکل جاتے تھے، لیکن یہاں کیا حالات تھے۔ آسٹریلیا میں ہمارے دوست اور سعودیہ میں دینا، سعودیہ میں ہمارے دوست تھے اور آسٹریلیا میں اور سعودیہ میں بھی کہا کہ کھڑکی سے بھی جھانک نہیں سکتے تھے، ایسے باہر دیکھ نہیں سکتے تھے، ونڈو سے بھی نہیں دیکھ سکتے، یہ حالات تھے۔ وہ چیزیں جو ساتھ کھانے رکھن ساتھ گھر ہے، جا نہیں سکتے ساتھ والے گھر میں پوچھنے کے لیے، ماں باپ ادھر رہتے، بیٹا ادھر رہتا، جا نہیں سکتا۔ اللہ قریب دور کر دیا، اللہ کرے کچھ مشکل ہے؟ کچھ مشکل نہیں۔ فرمایا ہر کام میں میرا نام لو، میری مدد چاہیے تمہیں، تم دنیا میں اسی کے لیے آئے ہو کہ میرے نام پر زندہ رہ کر دکھاؤ، تاکہ میں تمہیں جنت میں اپنے پاس رکھوں، جنت اپنے شاہی مہمان خانے میں تمہیں رکھوں۔ جنت شاہی مہمان خانہ ہے، جنت جو ہے نا وہ گیسٹ ہاؤس ہے، اور اس میں جب آدمی کہیں جاتا ہے بادشاہ تو اس کو پہلے گیسٹ ہاؤس میں رکھا جاتا ہے، ریسٹ کرے، اس کے بعد اس کی وہاں کے پریزیڈنٹ سے ملاقات طے ہوتی، فلاں دن ملنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی جنت میں گیسٹ ہاؤس دیا کہ یہاں ریسٹ کرو اور فرائیڈے کو ہماری ملاقات کرو آ کر، اس لیے میں نے تمہیں جنت دی ہے کہ یہاں ملو آ کر ہمیں، دنیا میں میرے نام پر زندہ رہو، وہاں ہم اپنی ملاقات کرائیں گے، یہاں میرا نام، وہاں ہماری ذات، لیکن ذات کس کو ملے گی؟ جو اس کے نام پر زندہ رہے گا۔ یؤمنون بالغیب، بن دیکھے میرے عاشق بن جاؤ، بن دیکھے مجھ پر تم ایمان لاؤ، تو پھر اس کا انعام کیا ملے گا؟ فرمایا کہ جب وہاں آؤ گے، والذین احسنوا الحسنی وزیادہ، ہم نیکی کرنے والوں کو حسنہ دیں گے، جنت دیں گے، وزیادہ، اور زائد کون سی چیز دیں گے؟ اپنی زیارت کرائیں گے۔ تو یہ شاہی مہمان خانہ ہے، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ دنیا میں ان کے نام پر زندہ رہتے ہیں۔ تو مقصد حیات یہ میرے دوستو، مقصد حیات میرے آپ کا یہ ہے، اس کے نام پر زندہ رہیں، جہاں ان کا معاملہ آ جائے کوئی کمپرومائز نہیں ہے، بالکل وسوسہ نہ کریں ہمیں نقصان ہوگا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کو کبھی نقصان ہو، اللہ کے نام پر آپ کو سیکریفائز کرے آپ کو نقصان ہو ہی نہیں سکتا، بالکل امپاسبل ہے کہ آپ اللہ کے نام پر سیکریفائز کریں اور آپ کو نقصان ہو جائے۔ پورا عالم جن کے نام پر روٹی کھا رہا ہے، جو اللہ جن کو روٹی کھلا رہے ہیں، غیروں کو بھی کھلا رہے ہیں، جو نہیں مانتے ان کو بھی روٹی دے رہے ہیں، تو سیکریفائز کرنے والوں کو روٹی نہیں دیں گے؟ اوہو، ان کو تو اپنا دوست بنا لیں گے۔ بھائی یہی مقصد حیات ہے میرے آپ، یہی اسی میں اتباع پیغمبر ہے، یہی پیغمبر صاحب نے ہمیں بتایا، صحابہ کرام نے رسول اللہ نے کیسے قربانیاں دی، پھر کیا ہوا؟ پوری دنیا کی دولت قدموں میں ڈال دی، پوری دنیا کو دولت، اور ایسا یقین ان کا تھا، ایسا یقین، ایسا یقین کہ پیغمبر سلام نے ایک صحابی سے کہا کہ جب کسرا جو ہے، کسرا کے کنگن مسجد نبی میں آئے تقسیم ہوں گے تو وہ تو لے لینا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب اس نے جا کر کہا کہ مجھے پیغمبر صاحب مجھ سے وعدہ کیا ہے، تو جب کسرا کے مال و دولت وہاں سے آیا ایران سے، تو اس کے اندر سب نکلے، تو کنگن نہیں، اس کے ہاتھ میں جو کڑے پہنتا تھا سونے کے، بینگل پہنتا تھا بادشاہ، وہ نہیں تھے۔ انہوں نے فرمایا دیکھو تلاش کرو۔ لوگوں نے کہا کہ آپ اتنی سرٹینلی کیسے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ضرور ہونے چاہیے، اتنا سارے سامان میں کیا پتہ یہ چھوٹے سے بینگل کا؟ انہوں نے کہا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرومس دیا ایک صحابی کو کہ اس کو وہ ملیں گے، تو وہ یقینی آئے ہوں گے، ذرا تلاش کرو۔
تو جب بوریاں اچھی طرح جھاڑی تو اس میں سے وہ نکلے، اور آپ نے فرمایا لو بھائی یہ رسول اللہ نے وعدہ کیا تھا، یہ آپ کا گفٹ ہے، آپ اس کو پکڑو۔ بتائیے یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان قربانی دے اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کی کوئی قیمت نہ لگے، کوئی ویلیو نہ دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے دوستو 5 چیزوں کا اہتمام کرو، 5 چیزوں کا اہتمام کرو۔ اگر ہم اللہ کے ولی بننا چاہتے ہیں، راستہ درست رکھنا، 5 چیزوں کا اہتمام کرو۔ نمبر 1، سنتوں کا اہتمام کرو۔ ہر کام میں کوشش کرو کہ پیغمبر سلام نے اس کام کو کیسے کیا ہے، سنت کا اہتمام کرو۔ نمبر 2، ذکر اور تلاوت کی پابندی کرو۔ یہ فرائض تو ہم نے کرنے، یہ جو فرض ہے نا نماز وغیرہ، یہ تو ڈیوٹی ہے، یہ تو دینی پڑے گی، اس پر تو پکڑو گی، لیکن ذکر اور تلاوت اور نفل یہ وہ چیز ہے جس سے انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کھینچتا ہے، اس زائد چیز ہے۔ یہ اوور ٹائم ہے، آپ اوور ٹائم لگاتے ہیں تو آپ کو ملتا ہے نا کچھ نہ کچھ، یہاں اللہ کی محبت ملتی ہے اوور ٹائم پر۔ بخاری میں آتا ہے کہ آدمی نفل اور ان کے ذریعے میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ وہ 1 بالش کرے تو میں 2 بالش قریب ہو جاتا ہوں، 1 ہاتھ قریب تو میں 2 ہاتھ، وہ چل کے آتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں۔ نمبر 2، ذکر تلاوت اور نفل کا اہتمام کریں، نمبر 2۔ نمبر 3، نیک لوگوں کے پاس اٹھے بیٹھے، صحبت اختیار کریں، اللہ والوں کے نیک لوگوں کی صحبت، ان کو کچھ دیر بیٹھے، ان سے تعلق رکھے، ان سے اپنی تربیت کرائے، اپنے باطن کو صاف کرائے، تزکیہ کرائے، جس طرح رسول اللہ صحابہ کا تزکیہ کرتے تھے، اپنا اسپرچل علاج بھی کرائے، اسپرچل ٹریٹمنٹ۔ روح بھی بیمار ہوتی جیسے جسم بیمار، بلکہ روح کی بیماری تو بہت ڈینجرس ہے۔ کہتا ہے جسم بیمار ہوتا ہے، اگر انسان اس میں مر جاتا ہے تو اس بیماری پر اس کو آگے بخشش ہو جاتی ہے، لیکن اگر انسان کی اسپرٹ اور روح بیمار ہے تو مارا جاتا ہے، قبر میں مارا جاتا ہے۔ تو اللہ والوں کی صحبت اختیار، ان سے تعلق رکھے، ان سے رابطہ رکھے، اپنا دل دکھائے، ان کو پوچھے کہ ہمیں کوئی بیماری ہے تو اس کا کوئی علاج بتاؤ، ہمارے دل کی بیماری دور ہو جائے۔ اور نمبر 4، گناہ سے بچے، کوشش کرے، ہمت کرے کہ گناہ نہ ہو، آنکھ سے نہ ہو، زبان سے نہ ہو، کان سے نہ ہو، ہاتھ پاؤں سے نہ ہو، دل سے نہ ہو، اس پر پہرے بٹھائے۔ انٹینشن صبح کو کرے، آپ آفٹر فجر ہی انٹینشن کرے، انشاءاللہ آج سارا دن میں آنکھ خراب نہیں ہونے دوں گا، میں زبان سے کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، میں کان سے کوئی ایسا کام نہیں ہونے دوں گا۔ جب تک انٹینشن نہیں کرو گے اس وقت آپ بچ نہیں سکتے۔ آپ کو ضروری ہے کہ آپ ارادہ کریں، اس کا آپ کا پختہ ارادہ ہو کہ اب میں نے گناہ نہیں کرنا، تب بچیں گے آپ۔ اگر آپ کوئی نہیں، چلو جی یہ کر لیا وہ کر لیا، بس پھر تو گناہ میں پڑ جائیں گے، شیطان کھینچ لے گا فوراً، وہ تو کام ہی اس کا کھینچنا ہے، وہ تو دیکھتا ہے بندہ غافل ہوا اور فوراً کھینچا۔ حدیث شریف میں آتا ہے جیسے دیکھتا ہے کہ اس بندے کا دل غافل ہے ذکر سے، فوراً اس کے دل کو اپنے منہ میں لے لیتا ہے اور اس میں وسوسے اور گناہوں کی باتیں ڈالتا ہے۔ تو نمبر 4، گناہ سے بچے۔ نمبر 5، گناہ کے سورسز سے بھی بچے، وہ سورسز جو گناہ تک لے جاتے ہیں اس سے بھی بچے، کیونکہ گناہ سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ قریب نہ جائے۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کے حدود ہے، اس کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ جب قریب جاؤ گے تو بیچ میں گر جائے گا۔ اگر آپ کسی ایج پر کھڑے ہیں، کسی چیز کے ایج پر، تو کسی وقت بھی آپ گر سکتے، آپ کو چاہیے کہ دور رہے۔ آپ اگر کسی چیز کے ایج پر ہے تو آپ کسی وقت بھی اندر گر جائیں گے، کوئی چیز بھی شیطان ہی گرا دیتا ہے، شیطان گرا دیتا ہے۔ یہ حدیث شریف میں آتا ہے کسی کی طرف اسلحہ انسان کے ہاتھ میں ویپن ہو تو کبھی اشارہ نہ کرو، کیونکہ شیطان چلا دے گا فوراً۔ پہلے زمانے میں ایسے واقعات پیش آئے کہ ایک آدمی کے ہاتھ میں سوارڈ ہے اور کہا ایسے کر کے میں مارتا ہوں، تو کسی نے ایسے پیچھے سے دھکا مارا کہ اگلے کو سوارڈ لگ گئی اور وہ مر گیا، اور اس کے اوپر قتل کا مقدمہ ہو گیا۔ چلا اگر ہاتھ میں گولی لی اور کہا کہ بس میں کرتا ہوں، ایسے مذاق کر رہا ہے، لیکن شیطان بیچ میں انوالو ہو جاتا ہے، فوراً اس کی انگلی پکڑ کر کھینچ دیتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا اشارہ بھی نہ کرو، فرمایا کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ ویپن کے ساتھ کسی مومن کی طرف اشارہ کرے، منع فرما دیا۔ تو شیطان جب انسان گناہ کے سورسز کے پاس جاتا ہے، قریب جاتا ہے گناہ کے اسباب کے، تو کھینچ کر اس کو گناہ میں لے جاتا ہے۔ لہٰذا یہ 5 کاموں کا، میرے دوستو، یہ 5 کاموں کا اہتمام کرو، سنتوں پر چلیں، اور نمبر 2، ذکر تلاوت اور نفل کا اہتمام کریں، نمبر 3، اللہ والوں کی، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، نمبر 4، گناہ سے بچیں، نمبر 5، گناہوں کے اسباب سے بھی بچیں، وہ چیزیں جو گناہ تک لے جانے والی، ان سے بھی دور رہیں، ان سے بھی دور رہیں۔ اگر وہ ہمیں کوئی بھی چیز ایسی ہے جس سے ہم گناہ پڑ سکتے ہیں، اس سے دور ہو جاؤ، بس دوری میں عافیت ہے، اس میں بریو نہیں بنو،
جس میں بزدل بن جاؤ، بریونیس یہاں نہیں چلے گی، یہاں دوری ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی ہمیں ڈر لگتا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم سے گناہ ہو جائے، اس لیے ہمیں دوری ٹھیک ہے۔ بس اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كما انت صلی علی محمد كما انت اهل وفل بنا كما انت اهل فانك انت اهل التقوى والمغفرة۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة۔ یا اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما، یا اللہ اپنی اشد محبت ہمیں نصیب فرما، پیغمبر اسلام کی کامل اتباع نصیب فرما، اپنی رضا کامل ہمیں نصیب فرما، ہمارے ایمان کو ایمان کامل فرما، 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں یا اللہ ہر سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، ذکر تلاوت نفل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ والوں کی صحبت ہمیں میسر فرما۔ یا اللہ گناہوں سے محفوظ فرما، گناہوں کے اسباب سے محفوظ فرما، ہمیں بھی ہمارے گھر والوں کو، بال بچوں کو، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اپنی ولایت خاصہ نصیب فرما، اپنی دوستی نصیب فرما۔ یا اللہ تمام امت مسلمہ کو ولایت خاصہ نصیب فرما، غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما، غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس مسجد کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، یہاں کے مسلین اور مسلح اور خواتین جو نمازیں پڑھتی ہیں، اور یا اللہ کام کرنے والے امام صاحب، اور یا اللہ یہاں کی کمیٹی ان کو خوب برکت عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ اس علاقے کا برکت فرما، یا اللہ علم اور نور کے اور روحانیت کے پھیلنے کا ذریعہ فرما۔ یا اللہ یہ مختصر باتیں بیان مجھے بھی، دوستوں کو، ماں بہنوں کے عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان دوستوں کی پریشانی دور فرما، رزق کی تنگیوں کو دور فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما۔ یا اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اولاد والوں کو اولادوں کو نیک صالح مطیع فرما بردار فرما۔ یا اللہ جن بچیوں کے رشتے نہیں، والدین پریشان ہیں، یا اللہ ان کے لیے اچھے اچھے جوڑ پیدا فرما، اور یا اللہ جن کے رشتے ہو گئے گھروں میں امن سکون پیدا فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وعلینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام